پونچھ عزیز القادر عبد المجید المدنی حفظہ اللہ، ہمارے سینئر علماء محترم مفتی عبد الباسط المدنی حفظہ اللہ، سابق امیر ضلع محترم عبد اللطیف ریاضی حفظہ اللہ، سینئر بزرگ عالم دین محترم عبد الشہید حفظہ اللہ و دیگر اساتذہ کرام، زعماء جمعیت، عزیز طلبہ دارالحدیث سلفیہ پونچھ، میں دل کی عمیق گہرائیوں سے دارالحدیث سلفیہ کی اس عظیم شان عمارت میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خطے میں جماعت کو، مرکزی جمعیت اہل جموں کشمیر کو، آپ کی ضلعی نظم کو، یہاں کے اعیان کو یہ عظیم تعلیمی دانشگاہ تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ جو مستقبل میں ہمارے امنگوں، ہماری چاہتوں اور ہماری توقعات کا ایک مرکز ہوگی انشاءاللہ۔ ہم امید کریں گے کہ مرکز، ضلع اور یہاں کے جو ہماری علمی قیادت ہے، یہاں کی جو ہماری تنظیمی قیادت ہے اور یہاں کے جو سینئر ترین بزرگان دین ہیں، ان کی انتھک محنت، محبت اور ان کی جدوجہد سے یہ ادارہ دارالحدیث سے انشاءاللہ ایک دن جامعہ کی شکل اختیار کرے گا انشاءاللہ۔ کبھی یہ خواب تھا لیکن آج ہمیں یہ حقیقت کے روپ میں نظر آ رہا ہے، اور آپ عزیز طلبہ جو یہاں پر اس وقت درس حاصل کر رہے ہیں، دارالحدیث سلفیہ پونچھ گرچہ کوئی نیا ادارہ نہیں ہے، جو اساتذہ اس وقت آپ کے ہیں ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت بھی دارالحدیث سلفیہ سے ہی ہوئی ہے، گرچہ کہ یہ بعد میں ملک کے بڑے اداروں اور پھر جامعہ اسلامیہ کی سرزمین سے، وہاں کے تعلیمی سرگرمیوں سے فیض حاصل کر کے آپ کو فیض یاب کرنے کے لیے واپس اپنے اس دھرتی پر آئے۔ حالانکہ ان کے پاس بڑے مواقع تھے، یہ بہت سے لوگوں کی طرح خلیج کی کسی ریاست میں ہی اپنی بود و باش اختیار کر سکتے تھے، لیکن انہیں اس دھرتی سے، اس علاقے سے، اس خطے سے، یہاں کے ذوب و حالی سے، یہاں کی پسماندگی سے اس کا بھرپور احساس تھا، اور چونکہ انہوں نے للہ تعلیم حاصل کی تھی، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس آیت کے مصداق بن کر کے ان لوگوں نے ان بستیوں سے، ان چوٹیوں سے نکل کر کے عالم اسلام کے عظیم دانشگاہوں میں تعلیم اور تربیت حاصل کی، اور پھر وہ اسی خطہ ارضی پر دعوت، تعلیم، تربیت، تزکیہ نفس، تہذیب اخلاق، اصلاح معاشرہ کے مشن میں یکجٹ ہو کر کے اس وقت کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کی مبارکباد اور اس سرزمین جموں کشمیر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے طلبہ کا کتنی بھی بڑی ڈگریاں وہاں کی جامعات میں حاصل کریں، لیکن یہ لال و گوہر کے لیے اپنے لوگوں کو نہیں بولتے، بلکہ ان میں آ کر کے کم قلیل آمدنی پر، چھوٹی تنخواہوں پر، گرچہ کہ یہ بڑی تنخواہوں پر کام کر سکتے تھے، اپنے ہی وطن میں آ کر کے کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس پر میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کی خوش بختی کو بھی سلام کرتا ہوں کہ آپ کے نصیب تھے اتنے بلند کہ ایسے اساتذہ کی تربیت آپ کو حاصل ہوئی اور ایسے علماء کا وجود آپ کو میسر ہوا
جیسے کہ ایک گھر کا نظم بھی ایک سسٹم کے بغیر نہیں چلتا. جب ایک گھر کا نہیں، ایک دکان کا نہیں، تب تک نہیں چلتا جب تک نہ بڑے کی اس گھر کا کوئی بڑا ہو، اور جب تک نہ اس بڑے کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے. پھر جب سفر میں 2 آدمی 4 آدمی نکلتے ہیں، ان کو بھی شریعت میں ایک بڑا ہونے کا مطلب کیا نام ہے وہ تفویض کرنا پڑتا ہے، اور دوسروں کو اس کا سننا پڑتا ہے. تو پھر جب ایک مستقل مسجد کی نماز ہے تب تک درست نہیں ہوتی جب تک نہ پہلے امام کو کھڑا کیا جائے. اور امام کے متعلق ہے فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ اللہ اکبر پڑھے تو تم پھر پڑھو. آپ کو پتہ ہے امام کے ساتھ مقتدی کی کتنی حالتیں ہیں؟ 4. شاباش، فقہا لوگ کچھ کہنے لگے 4 کہہ رہے ہیں. ایک ہے مسابقت، ایک ہے موافقت، ایک ہے متابعت، ایک ہے مخالفت، ایک ہے مخالفت. اس مخالفت کی طرف میں کام ہی دیکھتا ہوں. ایک ہے مسابقت، یعنی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہی نہ ہو، آپ اللہ اکبر کہہ دیں. امام صاحب نے سر نیچے نہ رکھا ہو، آپ پہلے نیچے سر رکھ لیں. امام صاحب سجدے سے اٹھا ہی نہ ہو اور آپ اٹھ جائیں. تو کیا ایسے انسان کی اقتداء اور نماز درست ہوگی؟ بلکہ یہ حدیث میں اتنی شدید وعید ہے کہ ایسا نہ کہ اس کا سر کس کا سر بن جائے، گدھے کا سر نہ بن جائے. پھر شدید وعید. دوسرا ہے موافقت. موافقت مطلب وہ کرے اللہ اکبر، اسی وقت آپ بھی اللہ اکبر کریں. جب وہ پر الحمدللہ رب العالمین، آپ بھی الحمدللہ رب العالمین اسی کے ساتھ بالکل پڑھیں. یہ گرچہ کی جائز ہے لیکن یہ افضل صورت نہیں، کیونکہ اس میں آپ کے سبقت کا بھی خطرہ ہے. دوسری ہے متابعت، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلنا. وہ اللہ اکبر کہہ لیں، آپ اللہ اکبر کہو. وہ سر اٹھائے تو پھر آپ سر اٹھاؤ. وہ ہاتھ رکھے سجدے میں تو پھر آپ رکھو. وہ سلام پھیرے تو پھر آپ سلام پھیرو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متابعت، یعنی اس کے پیچھے چلنا. یہی مطلوب ہے یہ نماز میں. پھر ہے مخالفت. مخالفت مطلب وہ کچھ کر رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں، وہ تو پھر گیا ہی. لیکن یہ 3 صورتیں، ان میں بھی پہلی والی قطعی طور پر ناجائز ہے، دوسری 2 میں ہی گنجائش ہے. لیکن ان میں جو سب سے افضل صورت ہے وہ متابعت کی. اور صحابہ نے اس نماز سے دین کی امامت اور قیادت کا فلسفہ لیا اور اس کو اپنے دنیا پر بھی نافذ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نمازوں کا امام بنا دیا، کیوں نہ ہم بھی اس کو اپنی دنیا کا. یعنی مسئلہ کہاں سے کہاں جا پہنچتا. اور یہ ان کی گہرے علم اور ان کی گہری فقاہت کی علامت تھی. یہ ان کے فقہ اور فہم، ان کی دانشمندی اور ان کی عقل اور ان کی ثابت رائے تھی. انہوں نے کہا کیا ہم اس شخص کو اپنی دنیا کا امام نہ بنا دیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام بنا دیا. پھر جب بنا دیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو ذرا کچھ سمجھ لو. لا اسلام الا، کیا کہا ہے انہوں نے؟ الا بجماعہ. اسلام تب تک نہیں جب تک نہ جماعت. ولا جماعت الا بامارہ. جماعت کی اہمیت تب تک نہیں جب تک نہ اس کی عمارت ہو. جماعت کی عمارت تب عمارت عین سے تب تک نہ کھڑی ہو جب تک نہ اس کے اوپر عمارت ہو علم سے، حمزہ سے. جماعت تب تک نہیں قائم ہوتی ہے جب تک ایک قائد ہو بڑا ہو. ولا عمارت الا بطاعہ. اور امیر کو صرف بنانا نہیں ہے امیر، بلکہ کیا کر رہا ہے. اور حدیث میں پتہ کیسے کیسے الفاظ آئے ہیں. اگر اس کے پاس وہ ایک سر جو ہے کس کی طرح ہو، زبیب، انگوریا نہیں ہو، کشمش کے دانے کی طرح ہی کیوں نہ اس کا سر ہو، کہ وہ کیوں نہ حبشی غلام ہی ہو، لیکن تمہیں اس کا ماننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرمانبرداری کرنی ہے. تو سمجھ میں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ قول فرمایا ولا امارت الا ولا جماعت الا بامارہ ولا امارہ الا بطاعہ،
इमारत को इताअत होनी चाहिए। और उसके बाद कुछ लोग ये कौल इतना ही पढ़ते हैं, आधा ही। इस कौल का आगे भी एक हिस्सा है, फमन सव्वदहु कौमुहु अला फिक़्ह कान हयातल्लाहु अलहुम, जिसको कौम बड़ा बनाए, उसकी फाहम, उसकी दीनदारी नजर रखकर उसको बड़ा बनाए, तो उसका बड़ा बनाया जाना उसके लिए भी और कौम के लिए भी हयात बख्श होता है। वमन सव्वदहु कौमुहु अला गैरि फिक़्ह, और जिसे कौम बड़ा बनाए उसके कजरवी, उसके कम फहमी, उसकी कम इल्म के बावजूद उसको बड़ा बना दे, कान हलाकल्लाहु अलहुम, तो वो उसके लिए भी हलाकत होगी, उन लोगों के लिए भी। ठीक है ना? तो यहाँ पर मुझे ये कहना है मुराद कि पूंछ में हमारा नज़म है, हमारी जमीयत है, लेकिन ये जमीयत हमेशा पिछले अदवार में, बच्चों से ये बात डिस्कस करने की नहीं थी, लेकिन मैं ये बताऊं जरूर हमारे बड़ों के लिए, बच्चों के लिए इंशाल्लाह इसके बाद वाली बात में बताऊंगा। वो ये है कि इस खत्ते में गर्ज के उलमा बहुत बड़े बड़े पैदा हुए हैं, दानिश्वर बड़े बड़े पैदा हुए हैं, मुफ्ती हजरत बड़े बड़े पैदा हुए हैं, असातिज़े बड़े बड़े पैदा हुए हैं, लेकिन जमात की अहमियत और अजमत अपने लोगों से मनवाना और तस्लीम करवाना, इसका कम से कम सलीका कम ही इस जमात को मिला है। गर्ज की पूरे बरसगीर में अहले हदीस जमात को जिन दो अजीम शख्सियतों ने मुनज़्ज़म किया, उनमें एक थे अब्दुल अजीज रहीम आबादी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे थे सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह। और सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ आपको हासिल है। पुंछ की जमात को मौलाना अबुल वफा सनाउल्लाह अमृतसरी का फैज़ हासिल है। आपकी जो मस्जिद जिसमें इस वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं, इस मस्जिद की पहली तामीर सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह के अपने जेब खास के चंदे से, जब उमर यहाँ से उनके पास गए थे 30 से 35 के दरमियान किसी साल में, तो ये उसे नहीं है, वही सनाउल्लाह अमृतसरी पूरी बरसगीर की जमात अहले हदीस को मुनज़्ज़म करने वाले हैं। यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोगों ने जमात से बहुत फैज़ पाया है, यहाँ के लोगों ने जमात के इदारों में पढ़ा है यहाँ के, लेकिन अपने लोगों को एक तंजीमी डिसिप्लिन अभी तक उस तरीके से, जिस तरीके से हम अमूमी तौर पर पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में चाहते हैं, जो हमारी उमंग है, हमारी चाहत है, उस मेयर का अभी तक नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सबूत आज का ये जलसा भी है। हमारे पीछे दारुल हदीस लगाया है और इस पर जिम्मेदारी पूंछ इस तरह लिखा है जैसे पूंछ एक मुस्तकिल रियासत है। इसमें जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर का या उसके ज़ेर एहतमाम का कहीं पर जिक्र नहीं है। अब सिर्फ मैं ही कश्मीर से आया हूं, मोहम्मद यूसुफ साहब हम कश्मीर से आए, मरकज से आए हैं, तो हम दो की वजह से अगर आप लोग जिम्मेदारी हदीस के साथ शामिल हैं, लेकिन आपके किसी इशारे से मरकजियत करें। हम रामबन में लिखें, किश्तवाड़ में लिखें, या उधर क्या कहते हैं कपवारा में लिखें, गांधरबल में लिखें, हम हर जगह अपनी मस्जिद पर ज़ेर एहतमाम जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर लिखते हैं। हम हर जगह अपने तालीमी इदारों पर ज़ेर एहतमाम जिम्मेदारी हदीस जम्मू कश्मीर लिखते हैं। जो ज़ेर एहतमाम लिखना आप लोगों को बहुत भारी लगता है, यानी हमारे जिम्मेदारों को, आप लोगों को नहीं, आपको मोहब्बत है, इनको भी मोहब्बत है, लेकिन इनको इसकी तरफ ज़हन ही नहीं जाता, इनको इसकी तरफ ज़हन ही नहीं जाता। और हमारे यहाँ किसी को ज़ेर एहतमाम जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के बगैर, वो कहते हैं ना कश्मीर में वार ही नहीं हुआ, वारा ही नहीं आता, हमें वारा ही नहीं आता जब तक ना जो है ना। और हमारी मस्जिद में जब अब्दुल लतीफ साहब या कोई साहब खड़े हो जाएंगे जी दारुल हदीस पूंछ के लिए हम आए हैं चंदे के लिए, तो कह रहे यार मरकज से चिट्ठी लाओ, क्या शेख सही है ये बात? सब जगह पर कहेंगे कि जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर से। एक नज़म है, एक डिसिप्लिन है जो सारे लोग जानते हैं। जब तक ना पूंछ की 100 मस्जिद में ये नज़म बनेगा, मैं नहीं कहता हूं कि आपके गांव की देहात की कोई मस्जिद वो बोले उनको श्रीनगर से खाता हो, लेकिन यहाँ जम्मू पुंछ के हेड ऑफिस से खातराना कौन सी बड़ी बात है? अगर आपको पुंछ लेवल तक करना है तो आपकी जिले जमीन की चल जाएगी, लेकिन अगर आपको जम्मू जाना है और श्रीनगर जाना है और बानियाल जाना है तो उसके लिए जिम्मेदारी कश्मीर की लेटर चाहिए। आप लोग जब आराम से जाते हैं जम्मू की मस्जिद में खिताबत करते हैं, खिताब के आखिर में आप लोग बड़े मजे से ऐलान कर देते हैं हमें जी पुंछ में दारुल हदीस चलता है, हमें उसके लिए चंदा जमा करें। लेकिन उस जम्मू के उस खिताब में मरकजी जमीन को कभी इतना नहीं होती है।
آپ محنت کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, یہ اچھی بات ہے, ہم اس کو سلام کرتے ہیں, ہونا چاہیے ایسا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تنظیمی ڈسپلن کا یہ تقاضا ہے, جس دن آپ پونچھ سے لے کر کے جموں میں خطبہ دیں تو خطبے کے لیے مرکزی ناظم تبلیغ کو پتہ ہونا چاہیے, اس کے واٹس ایپ پر اس کو کھا جانا چاہیے, جناب میں جموں کی ذمہ داری پونچھ کا حصہ نہیں ہے. جموں میں ایک بذات خود ضلع ہے, تو جموں کے ضلع میں آپ کی مداخلت ایک تو ضلع جموں کے صدر کی اجازت سے ہونی چاہیے اور مرکزی شعبہ تبلیغ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. ایک عدد میسیج کس پر, واٹس ایپ پر, ان کو بھی پتہ لگے ہمارا آدمی, ہمیں بھی پتہ. مجھے ایک دن ایک آدمی فون کرتا ہے, یار یہ آپ لوگوں نے میرے پاس خطیب بھیجا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, پھر پتہ چلا وہ کسی دفاع کا تھا, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے وہاں کر کے میں مرکز سے آیا ہوں, یہ نہیں بتایا کس مرکز سے آیا, سمجھ میں. تو میں چاہتا ہوں, میں آپ لوگوں سے مل کرتا ہوں, الحمدللہ ہمارے عبدالمجید صاحب ایک نئے اس معاملے میں ہیں, میں ان سے بھی گزارش کروں گا, اس کے جو سرپرستان ہیں, اس کے مربی جو ہیں, ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تنظیمی ورکشاپ کرو, ضلعی جمعیت کو تنظیمی ورکشاپ, تنظیمی تربیتی وہ نشست کرو, اور اس میں جو ہے نا پورا جمعیت کے آئین کے تقاضوں کے مطابق ان کو. الحمدللہ عبدالمجید صاحب نے ایسے بہت سے الفاظ ادا کیے جن سے مجھے اندازہ لگتا ہے کہ ایک عزم ہے انشاءاللہ مستقبل میں. جب ہم دوسری دفعہ آئیں گے, ایک تو دارالحدیث سلفیہ صحیح لکھا ہوگا, کیونکہ آپ کوئی نہ کوئی چونچ یا پونچ کاٹ دیتے ہیں تو اس سے بھی ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے. اور دوسری بات ہے, نیچے ضرور ہٹنے لگے زیر اہتمام جمعیت اہل جموں, اور آپ اللہ کی قسم جانو یہ آپ کے لیے حفاظت ہے. آج تک تو ہم کہتے تھے یہ آپ کے لیے حفاظت ہے, لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہمیں کہتا تھا عبدالباغ کے ساتھ خواجہ باغ کی ملا, عبدالباغ وہ کرے شیخ ہم تب باغ کے ساتھ الحاق کریں گے جب سارا خرچہ اٹھاؤ. کبھی کچھ اس طرح کی بات ہے, لیکن وقت نے ثابت کیا, حالات ثابت کر رہے ہیں کہ جب تک ہم ایک ہو جائے نا تب تک ہماری کوئی وہ حیثیت نہیں, کوئی نہیں ہے. اب آپ کی یہ مجبوری ہے کہ آپ اپنے اداروں کو لازمی طور پر رجسٹر کرائیں, یہاں نہیں کرائیں گے تو پھر کہیں اور رکنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے متعلق بھی انشاءاللہ سوچیں گے, ایک منصوبہ بنے گا انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے متعلق. لیکن میں ضلع سے گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے تنظیمی ورکشاپ, تنظیمی تربیت, ایک بات. دوسری بات میں آؤں گا اپنے عزیز بچوں کی طرف. پیارے بچوں, کیا آپ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہو؟ میرے ساتھ یا اس کے ساتھ؟ میرے ساتھ یا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ, بزرگ کے ساتھ. لیکن آپ کو پتا ہے آپ کتنے بچے ہو؟ 4 سے 5 سے زیادہ کسی نے نہیں بولا, اکثر کی زبانیں خاموش ہے. کیا ہمارے ساتھ محبت کرتے ہو؟ جی. اب جواب ملا, اب جواب ملا. ہم لوگ آپ کے بہتر مستقبل کے, آپ کے بہتر تعلیم کے, آپ کے کلم پانچویں پاس کون ہے؟ ذرا آپ لوگ کھڑے ہو جائے جو پانچویں پاس ہے, مجھے کچھ پوچھنا ہے. کھڑے ہو جائے جو پانچویں پاس ہو. 5th پاس کھڑے ہو جاؤ. ڈرو مت, مجھے سوال نہیں پوچھنے ہیں, مجھے کتابوں میں سے نہیں پوچھنا ہے, مجھے صرف پوچھنا ہے آپ لوگ حفظ کے ہو یا عربی کلاس کے ہو؟ کس کلاس میں سے؟ یہ جو جتنے بھی 5ویں سے اوپر ہیں ان کو یہاں پر بھی درج رکھو, ان کو یہاں پر بھی درج رکھو. آپ لوگ, میں آپ کو ایک اچھا مشورہ دوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو یہاں پڑھ رہے ہو پڑھو, لیکن ساتھ میں ادھر اس جو انگلش میڈیم ہے نا اس میں بھی اپنا ایڈمیشن کر کے رکھو, اور وہ کتابیں بھی تھوڑی چھوٹی وہاں چلاؤ ساتھ. سبجیکٹ ہیں, ہاں سبجیکٹ ان کو ساتھ میں اس کا وجہ یہ بتاؤں گا کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے, ہمارے جو دینی بچے ہوتے ہیں وہ اس دنیا کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. بیٹھو. آپ لوگ جو ہے نا, میں اپنی ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ یہ بچے اس میں بھی ایڈمیشن لے لیں,
اور یہ یہیں سے جہاں دارالدین بھی سیکھیں قرآن بھی حفظ کریں لیکن میٹرک تک آپ یہیں اس قابل آپ ہو جانے چاہیے یا جتنے بھی سال آپ کو لگے یہاں تو اتنے سال کا جو یہاں کا سیلیبس ہوگا وہ بھی ان سے کور ہونا چاہیے. مثلا کل کو آپ ان کو یہاں 3 سال یا 4 سال پڑھانے کے بعد الکل سال پہ آپ بھیجو گے تو صرف یہ دارالدین سے پڑھیں اس بنیاد پر ہم کو نہیں قبول کریں گے. حالانکہ اس وقت ہونا چاہیے کہ ہمیں قبول کرنے چاہیے لیکن ابھی جو ہے جو نیا ٹرینڈ نکلا ہے ایجوکیشن کا اور یہ وہ تو ان کو لازمی طور پر یا تو میٹرک کرنا ہے یا برج کورس کوئی اس طرح کا کوئی وہ کرنا ہے تاکہ ہم جو ہماری دنیاوی یونیورسٹیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے بچے چل پائیں. اس وقت الکلیہ سلفیہ جو سری نگر میں ہے اس کا بچہ 7 سال پڑھنے کے بعد وہ 5 بلکہ 8 سبجیکٹوں میں وہ ایم اے کر سکتا ہے اس وقت. کتنے 8 سبجیکٹوں میں. لیکن اگر اس کے پاس 8 میٹرک ہی نہ ہو تو ابھی جو نئے سسٹم میں تو جا سکتا ہے وہ لیکن وہ دوسروں کے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. اسے کمزوری رہتی ہے اس کو کہتا ہے کہ نہیں شاید میں نہیں کر پاؤں گا میں یہ کروں گا. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا محنت کرو پڑھو اتنا زیادہ کہ آپ انگریزی کے بھی امام بن جاؤ اور عربی کے بھی امام بن جاؤ. اس کے لیے کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس میں غیر حاضریں کم رکھنی ہے غیر حاضرین کو سرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور نصوص کا مطلب ہے قرآن کی آیت زبان یاد کرو یعنی جو عربی کلاس میں پڑھتے ہیں. اسی طرح عربی قواعد سرنا اور صرف کے جو قواعد ہیں ان کو یاد کرو ان کی مثالیں یاد کرو. آپ جو ہے نا چاہے آپ ابھی ہم آئندہ لغت العربیہ کے سلسلے میں کچھ مقابلے کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اس میں نام کمانے چاہیے. ہم ابھی جو ہے قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں مقابلے کرنے جا رہے ہیں آپ اس میں آگے بڑھنے چاہیے. میں نے بھی بدر اسلام والے بچوں کو بتایا کہ مکہ مکرمہ میں پچھلے دنوں قرآن کریم کا مقابلہ ہوا جس میں فارغ رابع میں دوسری پوزیشن جامعہ سلفیہ بنارس کے طالب علم ابراہیم شاہ بدری نے حاصل کی. 60,000 ریال اس شخص نے انعام دیا جو 13 لاکھ روپیہ 13 لاکھ روپے. ہمیں 13 لاکھ اور 60,000 کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوئی اسے مکہ میں 15 دن مدینہ میں 15 دن رہنا نصیب ہوا. اسے کیا اعزاز ملا 5 اسٹار ہوٹلوں میں حرم پاک میں ہر نماز. تو یہ کم اعزاز نہیں ان کے لیے محنتیں کرنی ہے ان کے لیے محنت آگے چل کر کے ہمارے دارالحدیث کا بچہ بدر اسلام کا بچہ معہد الکتاب والسنہ کا بچہ الکلیہ سلفیہ کا بچہ مرکز ابن مسعود کا بچہ یہ دنیا کی ان مقابلوں میں حصہ لینا چاہیے. کیا جامعہ ابن تیمیہ کا لڑکا فارغ ہونے کے بعد سعودیہ میں پڑھے بغیر کھانے کعبہ کا مترجم فوری بن جائے اور ہمارے بچے نہیں بن سکتے؟ بالکل. شیخ سلام تیمی وغیرہ انہیں سعودیہ میں نہیں پڑھا جامعہ ملیہ میں وہاں سے آ کر کے پڑھا اور وہاں سے وہ کعبہ کے جنا امام کا جنا عرفات کے امام کا ترجمہ کریں گے. تو تھوڑا سا ویژن دینے کی ضرورت ہے تھوڑا سا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا طالب علم کے ذہن میں ایک ٹارگیٹ دینے کی ضرورت تمہیں اس جگہ تک جانا ہے اور ٹارگیٹ بہت اونچا بتایا کر میں اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ کیونکہ جب انسان لمبے گول کو لمبے ہدف کو سامنے رکھتا ہے اگر اس کو نہیں پاتا ہے تو اس سے آدھا تو پائے گا 1/3 کم تو پائے گا. لیکن جب ٹارگیٹ چھوٹا ہو تو پھر انسان کا حوصلہ کتنا ساتھ دے گا. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اس وقت ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے. میں نمبر یہی آپ کو کہوں گا جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اخی لن تنالوا العلم الا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وارشاد استاد وطول زمانی. وہ کہتے تھے میرے بھائی تم تب تک علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک نہ 6 چیزیں تم اختیار کرو. میں تمہیں ان 6 چیزوں کی تفصیل بتاؤں گا. پھر بتا دے ذکاء وحرص واجتهاد وبلغة ذہانت محنت ذکاء واجتهاد ذکاء ذہانت واجتهاد اور محنت حرص شوق وبلغة زادرہ اور طول زمان ارشاد استاد طول زمان. ارشاد استاد کا مطلب استادوں کی کہی بات ماننا استادوں کی نصیحت ماننا استادوں کو اپنا مرشد قرار دینا ارشاد استادوں کی کہی ہوئی بات کو اپنے اس میں گٹھی میں بٹھا کر کے اس کو عملانا اور طول زمانی اور اس کے لیے وقت ہم آپ لوگ چاہو گے ایک ہی رات میں سارا علم
ابھی کشمیر میں بہت سے لوگ ہیں ایک رات کو بیٹھتے ہیں پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں. بہرحال کسی نہ کسی کو اس کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا, وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے, لیکن یہ علم ایک رات میں نہیں آتا. امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی 16 سال ہے, لیکن 16 سال کے یعنی محنت جو انہوں نے 16 سال میں بخاری شریف لکھنے میں کی, 1080 استادوں سے پہلے حدیثیں جمع کی. کتنے سے؟ 1080 استادوں سے. کیونکہ اس وقت طالب رحلہ کا تھا, اس وقت بہرحال ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو سارے استاد مل جاتے ہیں, اس لیے اس طرح کے رحلہ تو نہیں ہے وہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں جو استاد آپ کو میسر ہیں ان استادوں کا سارا, کوئی لغت میں آ گیا اسے لغت کا علم, کوئی اردو میں آ گیا اسے اردو, کوئی حساب میں آ گیا اسے حساب, کوئی حدیث میں آ گیا اسے حساب حدیث, کوئی تفسیر ہے, عقیدے میں ہے, کوئی قراءات میں ہے. جو استاد جس فن کا ماہر ہے اسے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو, اور اپنی پیاس بڑھاتے رہو. چھوٹے سے پر اپنی پیاس مت بجھا دو, بلکہ اپنی پیاس لمبی رکھو. انہیں ہمیں اتنا پینا ہے, علم کا ذخیرہ حاصل کرنا, تب جا کر ہماری پیاس جائے بجھے گی. اور علم کی جو پیاس ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی وہ آپ کی کبھی بجھے ہی نہ. امام بخاری کے متعلق میں ابھی پچھلے درس میں بتا رہا تھا کہ ان کا شاگرد, ان کا ایک ساتھی کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ میں ہوتا امام بخاری کے, اور میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کو میں طاہری مسجد میں درس دیتا ہوں, اور مجھے یہ شوق ہے کہ پنچ کے لوگ بھی اس کو سنیں. اس لیے میں نے استاد محترم کے کہنے پر اس کو اردو میں شروع کیا. کئی بوڑھوں نے کہا کہ اب میں نہیں سمجھ میں آتا آپ کشمیری پہ کرو. میں نے کہا نہیں, ہمارے سننے والے بہت ہیں دور دور تک, تو لیکن آپ سنا کرو. اس میں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ وہ اس کا ساتھی تھا, بلکہ محمد یوسف فربری, شاگرد کہتا ہے کہ میں ایک دن ان کے پاس ایک رات کو تھا, تو میں نے دیکھا 16 سے 20 مرتبہ امام بخاری کھڑے ہو گئے اور ایک حدیث کو دیکھنے لگے, اس پر کچھ نشان لگا رہے تھے پھر سو جاتے تھے. یعنی امام بخاری کی وہ نیند کیسی رہتی ہوگی جس میں وہ 20 دفعہ اٹھ جاتے ہوں گے, صفحہ کھولتے ہوں گے اور اسی کے لیے سوچ رہے تھے, یعنی کوئی نیا فقہی فائدہ, کوئی ترتیب, کوئی چیز. تو یہ ہمیں, میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ اعظم الرجال ہے نا, ان بڑے لوگوں کے واقعات ان کو بتاؤ. امام سفیان بن سعید ثوری کا بتاؤ. امام سفیان بن سعید کہتے ہیں ان کا باپ بچپن میں مر گیا تھا, یتیم تھے. کہہ رہے ان کی ماں نے ان کو کہا اے سفیان تو جا کر علم حاصل کر. اس نے کہا میرے پاس تو خرچہ ہی نہیں, میں کیا پڑھوں. جیسے ہمارے پوچھ کے ڈوڑا کے رامن کے اثر تلوار ایسے ہی کہتے ہیں ہمارے پاس خرچہ نہیں. بہرحال یہ آپ کی بات ہے, سلام رسول جب دلی پڑھنے گئے تھے تو ایک ہی پاؤں میں چپل تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے لوگوں کو جتنا چاہتے. جب وہ دہلی اترے تھے ریلوے پر تو دوسرا وہ پھینکنے لگے تھے کہ ایک کیا پہن کر جاؤں, تو وہاں پر وہ جو جوتی سلنے والا تھا نا, اس نے کہا میاں بات پھینکو, رکھ لو, 4 آنے مل جائیں گے تو دوسرا خرید لینا. یعنی اس وقت یہ بھی رواج تھا کہ 4 آنے سے دوسرا بھی خریدا جا سکتا تھا. تو طالب علم تاریخ میں ہمیشہ کمزوری سے اٹھے, کمزوری سے اٹھے. یتیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, دور یتیم, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کا سردار بنایا. امام سفیان بن سعید الثوری کہتے ہیں میری ماں نے کہا بیٹا جا کے علم سیکھو. تو میں نے کہا ماں خرچہ نہیں. کہا انا اکفی مؤنتک بمغزلی, میں چرخہ کاٹ کر کے اون کاٹوں گی اور تمہارا خرچہ چلاؤں گی. پھر جب 10 دن تک وہ سفیان بن سعید ثوری استاد کے پاس بیٹھے, سیکھا گیا. تو پھر ماں نے آ کر کے کیا سیکھا, اس نے کہا یہ سیکھا. کہا پہلے اس پر عمل بھی کرو, پہلے اس پر عمل کرو, جتنا سیکھو گے اس پر عمل کرو پھر آگے بڑھو. اس کا مطلب مائیں اپنے بچوں کو بناتی تھی. امام احمد بن حنبل کو اس کی ماں فجر سے پہلے نہلاتی تھی, کپڑا پہناتی تھی, امامہ پہناتی. امامے سے ایک وقار آتا ہے, ایک بزرگی کا, وہ ایک سنجیدگی کا تاثر ملتا ہے. پھر اس کو فجر سے پہلے مسجد میں پہنچا دیتی تھی. احمد بن حنبل کی ماں نے محنت کی دنیا کو احمد بن حنبل ملا. اس ماں نے چرخہ کاٹا تو دنیا کو سفیان بن سعید ثوری ملا. ان لوگوں کے واقعات پڑھو, ان لوگوں کی سیرتیں پڑھو, تو تم لوگوں کو ان کا طرح بننے کا اور ان کی طرح کچھ کرنے کا حوصلہ ملے گا. میں امید رکھوں گا انشاءاللہ آپ محنت کرو گے, قرآن سارے یاد کرو گے. حدیثوں کا ذکر ابھی میں جلدی ایک اعلان کر دیا, اور 100 حدیثوں کو یا 50 حدیثوں کا مقابلہ ریاست کی سنا تھا. انشاءاللہ یہ مستقبل میں ہے. اسی طرح قرآن کا مقابلہ 4-5 زبانوں میں, پورا قرآن 20 پارہ, 10 پارہ, 5 پارہ, اور سوچیں گے کہ ایک پارہ کبھی کریں گے یا نہیں کریں گے. تو ہم چاہیں گے کہ ان تمام میں آپ لوگ حصہ لو.
اور آگے بڑھو. جب مسابقہ ہوتا ہے, جب مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے کا جذبہ انسان کو جو ہے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے. تو انشاءاللہ میں امید رکھوں گا آپ لوگ محنت کرو گے انشاءاللہ. اور صرف پولیس تک محدود نہیں رہو گے. یہاں سے نکلو گے سری نگر, یہاں سے نکلو گے دلی, یہاں سے نکلو گے بنارس, یہاں سے نکلو گے مدینہ, یہاں سے نکلو گے ازہر, یہاں سے نکلو گے انشاءاللہ لندن. ٹھیک ہے نا, رکھو گے یہ بڑے عزم, اور یہ عزم لے کر کے نہیں بیٹھو گے کہ میں حفظ کر رہا ہوں 3 سال میں کروں گا. نہیں, یہ ذہن بدل دو. آپ آج کل کے لوگ 4 مہینوں میں قرآن حفظ کرتے ہیں. اساتذہ کو یہ بتانا ہے. میں پرسوں ابو جہل نور پوری کی پڑھ رہا تھا نا, اس کا نام ہے اعجاز.